بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جو دین ہم مسلمانوں تک پہنچایا ہے، مذہب کی جو تعلیمات پہنچائی ہیں، دو واسطوں کے ذریعے سے پہنچائی۔ ایک واسطہ اللہ رب العزت سے میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور ایک واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان۔ جو واسطہ اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، وہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بڑا عجیب اتفاق ہے، ایک کمال ہے، ایک خوبی ہے کہ جب کسی نے دین کے ان واسطوں پر اعتراض کیا، ان کا انکار کرنے کی کوشش کی، ان کو رد کرنے کی، ان واسطوں کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے خود اس اعتراض کا جواب لوگوں کو دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلا واسطہ ہیں۔ جبریل علیہ السلام پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں جواب دیا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو دین آپ ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، جو پیغام آپ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا ہے نا، وہ جبریل اور ہماری بنتی نہیں ہے۔ ہم جبریل کے واسطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جبریل کو ذریعہ بنایا جائے، جبریل کو واسطہ بنایا جائے، ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جبریل نے ہمارے بہت سارے آباء و اجداد پر عذاب کا کوڑا برسایا ہے، عذاب میں مبتلا کیا، ان کے ذریعے سے عذاب دیا گیا۔ اب انہی کے ذریعے سے دین پہنچایا جائے، انہی کے ذریعے سے مذہب کی تعلیمات پہنچائی جائیں، انہی کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کوئی اور واسطہ اختیار کیا جائے، کسی اور کو ذریعہ بنایا جائے، جبریل کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس پہلے واسطے پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔
قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کسی کو اعتراض ہو تو ہو، کسی کو برا لگے تو لگے، جو جبریل کے دشمن ہیں ان کو یہ سن لینا چاہیے، جو اس واسطے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پیغام اللہ کا پیغمبر تک، رسول اور نبی تک جبریل ہی لے کر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام لانے والے جبریل ہیں، تمہیں ان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جسے اعتراض ہے پیغمبروں پر، جسے اعتراض ہے جبریل پر، میکائیل پر، دوسرے فرشتوں پر، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل کا انکار کرنے والا ہے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جبریل کے انکار کرنے والوں کا دشمن، رسولوں کا انکار کرنے والوں کا دشمن خود اللہ پاک۔ اللہ نے اسے اعتراض کا جواب دیا۔ اور پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی گئیں، ان کی طاقت بیان کی گئی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ انہ لقول رسول کریم، لانے والے کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، جبریل ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ ایک واسطے پر جب اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ دین کے دوسرے واسطے پر اعتراض ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے کا کام کرتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان صحابہ پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے احکامات نازل فرمائے، بہت ساری ایسی آیتیں نازل فرمائیں جو صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور دین کو ہم تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، واسطہ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا سب کچھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لٹایا، خرچ کر دیا۔ اور جب پتہ چلتا کہ فلاں آدمی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، اس کو اس کی مالک کی طرف سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر پہنچتے، پیسے دے کر اس غلام کو آزاد کر لیتے۔ حضرت بلال کو آزاد کروایا، 12-13 غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ رب العزت قیامت میں ابوبکر کے احسانات کا بدلہ چکائیں۔
ایسے جلیل القدر صحابی، ان کے اوپر ان کے باپ نے اعتراض کیا۔ حضرت ابو قحافہ، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بعد میں قبول کیا فتح مکہ کے بعد۔ انہوں نے اعتراض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ کہ بیٹا کہاں مال لگا رہے ہو، کس جگہ خرچ کر رہے ہو؟ غلام کو خریدتے ہو آزاد کر دیتے ہو، خریدتے ہو آزاد کر دیتے ہو، فائدہ کیا ہے؟ کہیں ایسی جگہ پیسہ لگاؤ، ایسی جگہ پیسہ انویسٹ کرو جس سے کچھ فائدہ بھی تمہیں حاصل ہو۔ غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ اعتراض کیا گیا، اور باپ کا حق تھا بولنے کا، بولا انہوں نے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں سورۃ اللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل فرمائی۔ اعتراض پسند نہیں کیا، اعتراض پسند نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے مال دیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، کسی کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ واسطے پر اعتراض ہوا، اللہ پاک نے خود جواب عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر اعتراض ہوا رضی اللہ عنہا، اللہ رب العزت نے خود جواب دیا۔ بہت سارے غزوات میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی۔ ایک غزوے میں جا رہے ہیں، ہار گم ہو گیا، ہار کی تلاش میں دیر ہو رہی ہے، پانی موجود نہیں، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ صحابہ نے آ کر حضرت ابو بکر کے سامنے شکایت کی کہ یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اگر ساتھ نہ آتی، ان کا اگر ہار نہ گمتا، ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آگے چلتے پانی مل جاتا، وضو بناتے، آرام سے ہم نماز پڑھ لیتے، یہاں نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، ہار تلاش کیا جا رہا ہے، وضو بنانے کے لیے پانی موجود نہیں، کریں تو کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات بڑی کھٹکی محسوس ہوئی، وہ بھی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ سے حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چمٹنے لگے اور ٹھونکے مارنے لگے اور کہنے لگے کہ عائشہ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، ہار تیرا گم ہو گیا، تیری وجہ سے ہمیں یہ سب نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ واسطہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، 2200 حدیثیں 2200 حدیثیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی۔ اس واسطے پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، آج سے ہم نے وضو کا ایک بدل اور دے دیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، وضو نہیں بنا سکتے ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، حکم بدل دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے وضو کا ایک بدل عطا فرما دیا، وضو کا ایک بدل عطا فرما دیا، اعتراض برداشت نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا مرتبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی ہیں، اما جان حضرت عائشہ کے والد محترم ہیں، اعتراض کا حق ہے، بولنے کا حق ہے، لیکن چونکہ وہ ایک واسطہ ہیں اور دین کو امت تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ رب العزت نے اعتراض کو برداشت نہیں کیا، جواب خود قرآن پاک میں دے دیا۔
ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو بظاہر کم حیثیت کے شمار ہوتے تھے، زیادہ پیسہ نہیں، زیادہ مال نہیں، زیادہ دولت نہیں، کم درجے کے لوگ۔ اور یہ تاریخ رہی ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے کم درجے کے لوگ سب سے پہلے ایمان لانے۔ تو جو غلام تھے، جو کم حیثیت کے کم درجے کے لوگ تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، جو قریش کے، مکہ کے بڑے معزز لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دین کو قبول کر لیں، لیکن ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ نہیں آتے۔ اس لیے رائے غلط نہیں تھی، نیت غلط نہیں تھی۔ صحابہ نے مشورہ دیا، بعض حضرت عمر کا نام اس میں آتا ہے، مشورہ دیا اللہ کے رسول، ان کو، یہ تو اپنے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جس وقت یہ قریش کے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ، خاندانی لوگ آپ کی خدمت میں آئیں تو یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ واسطہ ہیں دین کا، امت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ نیت اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ صحابہ پر اعتراض ہے، دین کے ایک واسطے پر اعتراض ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان موجود رکھیے، آپ خود ان لوگوں کے درمیان بیٹھے رہیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجئے، اپنی مجلس سے مت بھگائیے، اپنی محفل سے مت اٹھائیے، جو صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو صحابہ ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے، چاہے کسی کو ناگوار لگے، چاہے کوئی اس پر اعتراض کرے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے خود جواب دیا۔ دین کے دوسرے واسطے پر صحابہ پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت نے خود جواب دیا۔ تو میرے اور آپ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کا کیا دفاع کروں گا جن کا دفاع خود قرآن پاک نے کیا ہے، جن کی تعریف میں خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ میں ان کا کیا دفاع کروں؟ میں ان پر ہونے والے اعتراضات کا کیا جواب دوں جن پر ہونے والے اعتراضات کا جواب خود اللہ رب العزت نے دیا، اور جن کو صاف لفظوں میں بشارت سنا دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ نے بہت سارے علماء کے بیانات میں یہ باتیں سنی ہوں گی۔ یہ جو آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، یہ سٹیمپ ہے، یہ ایک مہر ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ رب العزت نے لگا دی۔ اس کے بعد کسی کے کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ساری تاریخ ایک طرف ہے، سارے حوالے ایک طرف ہیں، ساری تحقیق ایک طرف ہے، اور ایک طرف یہ قرآن کریم کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی لاکھ اعتراض کر لے، اس کا جواب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یوں ہی تو راضی نہیں ہوا اللہ پاک ان سے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کمالات پیدا فرمائے، ان کا امتحان لیا گیا، ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کو پرکھا گیا، جانچا گیا،
ان کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ پاک نے میرا بھی انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک نے جن کو منتخب کر کے حضور کی درسگاہ کا طالب علم بنایا، حضور کی محفل میں جن کو بھیجا اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، ان پر اعتراض کیا جائے، یہ انصاف ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن عبد البر نے لکھا گیا اور دوسرے علماء نے لکھا گیا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، لم یسخط علیہ ابدا، کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کو تو اولین کا علم ہے، آخرین کا علم ہے، اللہ رب العزت کو کل کا علم ہے، آج کا علم ہے، آئندہ کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو اپنی رضا کا پروانہ دیا، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائیں، ان کی پوری زندگی کو، ان کے انجام کو دیکھ کر عطا فرمائی ہیں، وہ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، پھر بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، پھر بھی جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کا دفاع کر رہا ہے، اللہ پاک انہیں اعتراضات کا جواب دے رہا ہے۔ معلوم تھا لوگ آئیں گے، تاریخ کے حوالے پیش کریں گے، تحقیقات پیش کریں گے، صحابہ پر اعتراض کریں گے، اس لیے پہلے سے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بس بات ختم ہو گئی۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، آپ علیہ السلام سے منسوب ہیں، ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی ہے۔ مدینہ پاک سے آنے والی مٹی کی عظمت کا ہمیں احساس ہے، اس کو ہم آنکھوں میں لگانے کے لیے تیار۔ وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر کوئی چیز بنی ہو، لیکن مدینہ منورہ میں اگر فروخت ہوتی ہے، بکتی ہے، ہم اسے خرید کے لاتے ہیں تو اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی ہے۔ مدینہ کا پانی ہمارے لیے عظمت کا باعث ہے، مدینہ کی مٹی ہمارے لیے عظمت کا باعث ہے، ہم اس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک گھڑی کسی نے لا کے دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ میں مدینہ منورہ سے لایا ہوں، ہم اس کو بھی چوم لیتے ہیں۔ نسبتیں ہیں، صرف مدینے کی ہوا لگی، مدینے کی نسبت لگی، اللہ رب العزت نے اس چیز کو معزز بنا دیا، عظمت والا بنا دیا۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، صحبت انہوں نے اٹھائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کی بھی عظمت کو ماننا ضروری ہے، ان کا بھی اکرام کرنا ضروری ہے، ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائی ہیں، زندگیاں لگائی ہیں۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، 70,000 جادوگر فرعون کے بلائے ہوئے، پیسے دے کر ان کو دعوت دی گئی، لالچ دیا گیا، لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا فوراً ایمان لے آئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ آمنا برب العالمین، کہ ہم تو تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر 2-4 لمحوں کی صحبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو نصیب ہوئی۔ 2-4 لمحوں کی ملاقات
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہو گئی، ایک ملاقات ہوئی، چند لمحوں کی صحبت ہوئی، ایک نظر پیغمبر وقت پر پڑی، وقت کے نبی پر پڑی، کیسی کایا بدل گئی، کیا حالات ہو گئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار تھے، اور اب فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا وہ کر لے، ہم اب اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا بگاڑ لے گا تو ہمارا، یہ جو زندگی ہے وہی ختم کر دے گا نا، مار دے گا نا، اور کیا کرے گا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مار دے، قتل کر دے، لیکن جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آئیں۔ دو لمحوں کی صحبت نے ایسا مضبوط ان کا ایمان بنا دیا، دو لمحوں کی ملاقات نے ایسا پاور ان کو ایمان کا عطا کر دیا کہ وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو جن صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال، 20 سال، 23 سال گزارے، جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، لڑائیوں میں، جنگوں میں شریک ہوئے، روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، آپ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سیکھتے رہے، ان صحابہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، ان کا مرتبہ نہیں ہوگا، ان کی عظمت کو ہم نہیں سمجھیں گے۔ وقت کے ایک نبی سے چند لمحوں کی ملاقات نے ان کی دل کی دنیا بدل ڈالی، تو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا ہو، ان کی دل کی دنیا نہیں بدلے گی، ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ اعتراض صحابہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ تحقیق کے نام پر، تاریخ کے حوالے دے کر صحابہ اکرام پر اعتراض کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پاک باز ساتھیوں پر اعتراض کرنے والے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں، دین پر اعتراض کر رہے ہیں، دین کے واسطوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اس اعتراض کا جواب اللہ پاک نے دے دیا، اس اعتراض کا جواب قرآن پاک نے دے دیا۔ ہم اور آپ اگر آج ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے اللہ نہیں مٹے گا، اللہ ان کا جواب دے چکا ہے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ رب العزت دین پر اعتراض کرنے والوں کو، دین کے ان واسطوں پر اعتراض کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، تحقیق کے نام پر، تاریخ کے نام پر جو اعتراض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچا تعلق پیدا کرنے کی، سچی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنا عقیدہ بنا لینا ہے، یہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ چاہے لوگ لاکھ دلیلیں دیں، لاکھ تاریخ کے حوالے پیش کرے، ہمارے سامنے قرآن کی ایک آیت رہے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بات ختم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کا دفاع کرنے والا، صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آ